السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج اعتکاف سے متعلق چند اہم مسائل بیان کر رہا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت نفع ہوگا اور دوران اعتکاف مزید کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہونے یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اعتکاف دو قسم کا ہے، ایک ہے مسنون اعتکاف اور ایک نفل اعتکاف۔ اور مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی وہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں روزے دار اس مسجد میں رکھتا ہے جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو اور جمعہ کی بھی نماز ہوتی ہو۔ اور اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر معتکف کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے کسی دوسری مسجد کو اگر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور واجب جو اعتکاف ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی بات کی نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد میں اتنے دن اعتکاف رہوں گا، تو اس پر وہ اعتکاف رہنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص زبان سے کہہ دے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف رہ رہا ہوں، تو اتنے دن کا اعتکاف اس پر ضروری ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سنت اعتکاف کسی نے شروع کیا، یعنی 20 رمضان سے اگر کسی نے اعتکاف شروع کیا تو اس اعتکاف کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے، کیونکہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے لیے 5 شرائط ہیں، بلکہ 6 شرائط ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اعتکاف رہنے والا مسلمان ہو اور عاقل ہو، اور اسی طرح نیت ہو، اعتکاف کی نیت ہو، اور اسی طرح اس مسجد میں اعتکاف رہے جہاں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہوں، اور معتکف کا روزے دار ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح معتکف کا اعتکاف کی نیت کرتے وقت پاک و صاف مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح معتکف کے لیے 3 اعذار کی بنا پر مسجد سے نکلنا جائز ہے، جس میں ایک ہے طبعی ضرورت، اور اسی طرح ایک ہوتی ہے شرعی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے اضطراری ضرورت۔ طبعی ضرورت یعنی آدمی کو استنجا کے لیے جانا پڑتا ہے، بیت الخلاء جانا پڑتا ہے، تو یہ تو طبعی ضروریات ہیں، اس کے لیے جانا انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ تو یہ طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ضرورت سے فارغ ہو فوراً مسجد میں آنا ضروری ہے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور شرعی ضرورت یعنی کہ ایسی مسجد میں آدمی اعتکاف رہ رہا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی گاؤں کی مسجد ہے جہاں پر صرف 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کا کوئی نظم نہیں ہے، خطبہ نہیں ہوتا ہے، اس کو خطبہ کے لیے کسی دوسری مسجد جانا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک شرعی ضرورت ہے، اس کے لیے آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور جیسے ہی نماز ہو جائے فوراً وہ واپس اپنی اعتکاف والی مسجد کو لوٹے گا۔ اور اضطراری ضرورت یہ ہے کہ مثلا مسجد کی عمارت منہدم ہو رہی ہو یا کوئی دیوار گر رہی ہو، یعنی ایمرجنسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی آ کر زبردستی آپ کو مسجد سے باہر نکال دے، یا کوئی آپ پر ظلم کرے جس کی وجہ سے آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑے، یا آپ کی جان یا مال کو خطرہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، تو ان حالات میں اگر آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ اضطراری حالت ہے۔ اس سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو فوراً دوسری مسجد منتقل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے لیے، کھانا بھی چونکہ طبعی ضرورت ہے تو اس کے لیے آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مثلا مسجد کے باہر قریب ہی میں اس کا گھر ہے، اور مسجد کو کھانا پہنچانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں، اسی کو جانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں آدمی گھر کو جا کر کھانا کھا کے فوراً واپس آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر راستے میں یعنی کسی رشتہ دار کا گھر ہے تو وہاں پر بھی جا کر کھانا کھا کر واپس آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، بیڑی سگریٹ پینے کی بہت ہی، یعنی یوں سمجھے کہ لت لگی ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ خاص طور پر یعنی مغرب کے بعد خاص طور پر بیڑی سگریٹ کے لیے باہر نہ جائے، بلکہ ضرورت کے تحت جائے، جیسے استنجا کے لیے جائے تو اسی دوران بیڑی وغیرہ کا بھی سگریٹ وغیرہ سے بھی فارغ ہو جائے، تاکہ الگ سے سگریٹ کے لیے مسجد سے باہر جانے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ سگریٹ انسان کی طبعی ضرورت ہے، نہ شرعی ضرورت ہے۔ اگر صرف سگریٹ پینے کے لیے آدمی باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر جائے اور واجب غسل کر کے
مسجد کو لوٹ جائے۔ اور اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ فوراً مسجد سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو مسجد میں تیمم کر لے، تاکہ جتنی دیر وہ مسجد میں رہا ہے تیمم سے رہے گا، پھر جیسے ہی اسے موقع ملے فوراً مسجد سے باہر جائے اور غسل کر کے واپس آ جائے۔ اور اسی طرح کسی کو عدالت جانے کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کی تاریخ ہے، تو اگر اس تاریخ کو وہ عدالت نہ جائے تو کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ یہ صرف ایک ہی آدمی ہے جو گواہ ہے، اسے عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے ورنہ کسی کی حق تلفی ہونے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں وہ عدالت کو جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی ہے کہ وہ فوراً مسجد کو واپس آ جائے۔ اور اگر معتکف کو مسجد میں اذان دینا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں وہ کسی ضرورت کی وجہ سے کبھی باہر چلے گئے اور اذان کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں معتکف مسجد سے باہر جا کر یا جو کمرہ مسجد کے حدود کے باہر ہوتا ہے وہاں جا کر اذان دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی حافظ صاحب ہیں، وہ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، لیکن انہیں رات کو تراویح سنانے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا پڑتا ہے، تو ایسے حافظ صاحب کو چاہیے کہ جب وہ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں اسی وقت وہ یہ اظہار کر لیں کہ میں تراویح کے لیے باہر جاؤں گا۔ اعتکاف کے ابتدا ہی میں یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ تراویح سنانے کے لیے باہر جاؤں گا، تو اس صورت میں وہ تراویح سنانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے پہلے ہی نیت نہیں کی ہے بلکہ صرف اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اعتکاف شروع کر دیے ہیں، تو اس صورت میں وہ تراویح سنانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ ہے، اگر آدمی نماز جنازہ کے لیے معتکف نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ضرورت سے باہر گیا تھا اور واپسی میں جنازے کی نماز میں شریک ہو کر مسجد میں آ گیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اعتکاف کے کچھ مکروہات ہیں، جیسے کہ مسجد میں فضول باتیں کرنا، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف کے نام پر کچھ نوجوان محلے کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح مسجد میں اعتکاف گزارتے ہیں۔ اس طرح اعتکاف گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی بزنس مین ہے اور وہ اعتکاف میں ہے تو وہ مسجد میں اپنے بزنس کی ڈیل تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں سامان لا کر فروخت نہیں کر سکتے۔ خرید و فروخت کرنا مسجد میں یہ بھی مکروہات اعتکاف میں سے ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح معتکف پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا یا معتکف بے ہوش ہو گیا اور ایک دن اور ایک رات کا وقفہ گزر گیا جس کی وجہ سے معتکف کا روزہ چھوٹ گیا، تو اس سے بھی مسنون اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی معتکف کا اعتکاف کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد مکمل 10 دن کا اعتکاف کر لے روزوں کے ساتھ۔ فقہاء کرام کی تصریحات سے یہی بات ثابت ہے۔ اور نفلی اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آخری عشرے میں جب چاہیں نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں جتنی دیر کے لیے بھی مسجد میں رکنا پڑے اتنی دیر کا اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف میں۔ اور خواتین کے اعتکاف کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اعتکاف کریں اور ایک کمرہ خاص کر لیں عبادت کے لیے، اور اس سے بلا ضرورت شرعیہ طبیعیہ باہر نہ جائیں۔ اگر کسی ضرورت کے بغیر معتکفہ باہر جاتی ہے یعنی صحن میں جاتی ہیں تو اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اپنے کمرے میں رہتے ہوئے گھریلو کام کاج جیسے کپڑے سینا ہوا یا سبزی کاٹنا ہے، تو اس قسم کے چھوٹے موٹے کام اعتکاف کے دوران خاتون کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا وقت عبادت میں گزارے۔ اور اسی طرح جماعت خانے ہوتے ہیں آج کل اکثر شہر کے بلڈنگز میں، کچھ لوگ ایک جگہ مختص کر دیتے ہیں 5 وقتہ نماز کے لیے، تو یہ مسجد شرعی کے حکم میں نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی جماعت خانے میں اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، اور اسی طرح آدمی کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کا مسجد میں یعنی مسجد شرعی جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتی ہوں، اس مسجد میں ہی مرد آدمی کا اعتکاف درست ہے۔ اس کے علاوہ جو مصلے ہوتے ہیں بلڈنگز میں اور اسی طرح گھر میں مرد کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ سامعین کرام،
اگر کوئی مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا بروقت جواب دیا جائے گا۔ اہم مسئلہ جو چھوٹ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بھی بستی میں ایک آدمی اگر اعتکاف رہ جائے تو ساری بستی والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن کسی بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہ رہے تو ساری بستی والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتکاف کے تعلق سے کچھ مسائل پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ اس کا بروقت جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔